السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اسلم بلوچ۔ آپ دیکھ رہے ہیں 12 نیوز۔ نیوانی خاندان کا تاریخی پس منظر، سردار سجاد اصغر خان شاہانی کی زبانی خصوصی انٹرویو کی یہ دوسری قسط آج آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ انٹرویو کا سلسلہ اب تک جاری رہے گا۔ آپ کو لے چلتے ہیں دوسری قسط کی جانب، جو کہ خصوصی انٹرویو نیوانی خاندان کا پس منظر۔ بس دیکھتے رہیں 12 نیوز۔ وقفے کے بعد پھر ہم حاضر ہیں خان صاحب کے ساتھ، ایک دن 12 نیوز کے ساتھ۔ سردار صاحب سے مزید جانیں گے کہ ان کے والد صاحب خان محمد اصغر خان صاحب جب وہ انگلینڈ تشریف لے گئے، یہاں پہ ہمارا ہماری بات یہیں پہ ہوئی تھی، منقطع بریک پہ چلے گئے تھے۔ اب وہ انگلینڈ میں تھے اور یہاں ضلع جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوئے، بکھر الگ ہوا، میاں والی ہوا، بکھر کی تحصیلیں بنائی گئی، منکیرا، بکھر اور کلور کوٹ۔ اس وقت چیئرمین ضلع کونسل میاں والی تھے امان اللہ چھینا، جن کا تعلق منکیرا تحصیل سے تھا اور روکڑی گروپ سے تھا۔ ہمارا ڈسٹرکٹ بکھر بننے سے پہلے جب میاں والی تھا، اس وقت امان اللہ چھینا چیئرمین ضلع کونسل تھے اور وہ روکڑی گروپ سے تعلق تھا، یعنی یہاں تحصیل کے طور پہ، یعنی ہمارے خاندان کے گروپ سے اس وقت ان کا تعلق تھا۔ ضلع بن گیا، والد صاحب یہاں موجود نہیں، ان کی گرپ تھی ایک، جیسے آپ کو معلوم ہے، اور ضلع کونسل کا الیکشن اب سال کے لیے ہونا تھا۔ یہاں پہ رشید اکبر خان کو کسان ممبر کے طور پر منتخب کروا دیا گیا، اور آگے ایک وہ جو ایم تھا ہمارے گروپ کا اور ہمارے خاندان کا کہ رشید اکبر کو چیئرمین بنوایا جائے، اور وہ ضلع کونسل کے جب ممبر بنے تو والد صاحب انگلینڈ چلے گئے، ان کو جانا پڑ گیا۔ اس کے پیچھے امیر عبداللہ خان روکڑی جو تھے، ان کی خواہش تھی کہ بکھر ضلع بننے کے بعد بھی ان کے زیر اثر ہے سیاسی طور پر، تو وہ شاید ظاہری طور پہ یہ سمجھتے تھے کہ اصغر خان کو اپنے ساتھ رکھنا اور کنٹرول کرنا ان کے پاس کی بات نہیں تھی، تو اسی لیے انہوں نے ان کی غیر موجودگی میں یہاں بکھر کے سیاستدان جو تھے، کچھ ان سے الگ والے جو تھے، ان کو ساتھ ملانے کے بعد پوری طرح سے انہوں نے وہ کر کے منوورنگ کر کے اور رشید اکبر کو چیئرمین نہ بننے دیا، اور ملک غضنفر کھواڑ کو انہوں نے چیئرمین ضلع کونسل منتخب کروا دی، جو کہ شاہانی گروپ سے ان کا تعلق تھا۔ ملک اصغر اور ملک ان کے بعد ملک امجد کے کزن، مطلب آپ جانتے ہی ہیں۔ اب ان کو چیئرمین بنا دیا گیا، 1 سال کے لیے وہ چیئرمین بن گئے، اور اس وقت ہمارا خاندان جو تھا وہ بالکل ایک آئسولیشن میں، باقی تمام جو یہاں کے بڑے خاندان تھے وہ چلے گئے اس طرف، ڈھانڈلا، شاہانی وغیرہ وغیرہ سارے، جمٹ بھی تھے سارے، یہ کیونکہ روکڑی اس کے ساتھ انفلوئنس کے ساتھ تھے۔ اب اس وقت ایک ہمارے خاندان کے لیے ایک ایسا ہو گیا کہ بالکل بہت چھوٹے اس میں آ گئے۔ اب آتا ہے والد صاحب واپس آ جاتے ہیں 1983 میں بلدیاتی الیکشن ریس ہوئی، جو کہ ہونا تھا، یہ تو ایک سال کے لیے تھا نا ضلع نے۔ 1983 میں بھرپور ہمارا گروپ ایک دفعہ بڑے بھرپور طریقے سے الیکشن لڑتا ہے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس حلقے میں جو ہمارا آبائی حلقہ تھا، اس میں رشید اکبر خان کا مقابلہ عنایت اللہ خان شاہانی کے ساتھ۔ اس وقت عنایت اللہ خان شاہانی کو بڑی طوطی بولتے تھے، اور رشید اکبر ایک لڑکا تھا، 24 سال اس کی عمر تھی۔ تو یونین کونسل سیال، یونین کونسل ملا والی، اس وقت 2 یا 3 یونین کونسلز کا ایک ضلع کونسل کا حلقہ ہوتا تھا۔ تو اس وقت 3000 کے ووٹوں سے رشید اکبر خان نے عنایت اللہ خان شاہانی کو الیکشن ہرایا۔ بہت بڑی لیڈ ہے، ٹوٹل ووٹ اس وقت بہت بڑی لیڈ تھی، کیونکہ اس وقت ووٹ کم ہوتا تھا اور یونین کونسلیں 2-3 تھیں۔ اب جو اس والا حلقہ تھا، یعنی کلور کوٹ والا، وہاں سیٹیں تھیں خنان خیل خاندان کے پاس، ظفر خان کا نام، جی اس طرف جو تھا اس وقت خنان خیل اور حسن خیل دونوں اکٹھے تھے، عزیز احمد خان اور جی
تو اس طرف ہم لوگ تھے. تو والد صاحب کی اپنی ایک سیاسی بصیرت تھی, ایک اپنا وہ تھا. انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ خنان خیل خاندان کے ساتھ اتحاد معاہدہ کیا کہ یہ جو چیئرمینی ہے آپ ہمارے ساتھ آئیں, تو اس کو 4 سال کی چیئرمینی جو ہے, جو 5 سال کی تھی یا 4 سال کی, اس کو آدھا آدھا کرتے ہیں, 2 سال آپ کے 2 سال. لیکن کیونکہ ہم اب سیاسی طور پر ہمیں ایک وہ چاہیے, ایک کک سٹارٹ چاہیے, تو پہلے ہم چیئرمین بنیں گے, اس کے بعد ظفر اللہ خان خنان خیل بنے. تو 1983 میں رشید اکبر خان چیئرمین ضلع کونسل, 1983 میں 83. اور یہ ضلع بننے کے بعد پہلی دوسرے تھے. پہلے تو وہ ایک میک شفٹ ارینجمنٹ تھا, صرف 1 سال کا تھا, وہ مظفر عباس سے. اب یہ بن گیا چیئرمین. اس وقت چیئرمین ہی سب کچھ ہوتا تھا. تو رشید اکبر نے اس میں بہت مقبولیت پائی, جوان تھا, انرجیٹک تھا, اور اس نے عوامی خدمات میں بڑے جھنڈے گاڑے, پورا عام لوگوں تک پہنچا. عام لوگوں کی آواز ہمارا خاندان تھا. پہلے یہاں رواج تھا کہ وہ بڑے جس کو پاکمان کہتے تھے انہی کی سیاست ہوتی تھی, عام غریب آدمی کی ایکسیس نہیں ہوتی تھی کسی سیاسی ڈیرے کے اوپر. تو ہمارے خاندان نے یہ تبدیلی یہ لائی کہ عام غریب آدمی کی اپنے ڈیرے تک ایکسیس کو ممکن بنایا. اس وقت تو سنا تھا خان صاحب, بزرگوں سے سنتے ہیں کہ اس وقت یہ جو بڑے سیاستدان تھے, گھر تھے, یہ اپنا میسج بھیجتے تھے, اپنا کراوا بھیجتے تھے. کراوا کو نام ہے, لفظ استعمال ہوتا ہے, وہی میں کہہ رہا ہوں. وہ جاتا تھا کہ یہ نشان ہے, خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ووٹ ڈال, یا یہ تھا, یا پھر ایک پاکمان کہتا تھا کہ اتنا ایریا جو یہ میری ذمہ واری ہے, یہ ووٹ میرے ذمہ, آپ عام لوگ تک نہ جائیں. تو عام آدمی ڈائریکٹ کسی سیاسی ڈیرے پہ نہیں جا سکتا تھا. پہلے اس کو ایک, یعنی آپ اگر پاکمان ہیں تو آپ کے پاس آنا پڑتا, پھر آپ جاتے تھے لے کے, یا تو وہ ڈائریکٹ نہیں جا سکتا. تو ہمارے خاندان نے یہ ایک جو تبدیلی اس میں لائی, جس میں ڈائریکٹ عوام کی ایکسیس جو ہے وہ ہمارے پاس ہونا شروع ہوئی. چاہے وہ لاہور میں تھی, خان صاحب وہاں لوگوں کے بہت زیادہ, اور والد صاحب کا یہ ایک وہ تھا تورا امتیاز تھا کہ ان کے پاس بکر کا کوئی آدمی گیا تو انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ تم ووٹر ہو نہیں, نیور, کام بتا. اور اس پہ ایک میں آپ کو کچھ نہیں پوچھتے تھے, کچھ بھی نہ بلوچ, نہ ملک, نہ چوک. آپ کو میں بتاؤں کہ میں ایک دفعہ, میں اب تو سیاست سے آپ کو معلوم ہے کہ میں بہت اتنا وہ نہیں رکھتا ہوں. اس وقت جوانی تھی, ووٹ الیکشنز میں کیمپین کے لیے آتے تھے ان کی مدد کے لیے. تو میں اس کچے کے علاقے میں ووٹ مانگ رہا تھا, اور میں ایک اپنے گروپ کے اس میں اکٹھ میں بیٹھا تھا. تو ایک بچہ آیا, اس نے کہا جی یہ آپ کے علاقے میں, یعنی آپ کا تو سرگاڑی میں نشیب کی بات کر رہا ہوں, نوتک نشیب کا علاقہ تھا جہاں بلوچ آباد, کہ جی میرے دادا کہہ رہے ہیں کہ 1 منٹ اگر آپ میری بات سن لیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے. جوان تھا میں اس وقت. تو جب وہ اکٹھ کی بات چیت ختم ہوئی, ہمارے جو قریبی لوگ تھے ان کو میں نے کہا کہ یار یہ فلانا خان جو ہے اس نے بچہ بھیجا ہے, وہ مجھے ملنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا جی آپ اس کو ملیں گے, وہ تو اس پولنگ اسٹیشن پہ سب سے بڑا دشمن ہی ہمارا مخالف ہی وہی ہے, اور آپ اس کو ملیں گے. اور وہ ذاتی بھی تو ان کی ذاتی, میں نے ان سے یہ کہا کہ یار انہوں نے بلایا ہے, بزرگ آدمی ہے, آپ میں سے کوئی اگر میرے ساتھ چلتا ہے چلے, ورنہ میں چلا جاتا. تو کچھ نے کہا کہ ہم تو نہیں جاتے, 1-2 نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جاتے ہیں تو ہم بھی چلے جاتے. تو لوکلی تو برادریاں ہوتی. تو میں ان کے پاس چلا گیا. انہوں نے کہا بیٹا میں نے آپ کو اس لیے تکلیف دی ہے, میں آپ کا ہمیشہ سے سخت مخالف ہوں, آپ کے خاندان کا. میں گیا لاہور انجن لینے کے لیے, نلکھا ٹیوب ویل انجن. کہتا میں وہاں گیا, میں نے, اور یہ عموماً واقعات کافی ہمارے کے بزرگوں نے جو پرانے بیٹھے, تو کہتے جی میں گیا, میں نے ادھر ان کو پیسے دیے, مشہور ہے, انہوں نے پیسے لے لیے. انہوں نے کہا بھائی 3 بجے آ کے انجن لے لو. جب میں واپس گیا انہوں نے کہا کون سا انجن, کون سے 3 بجے, رسید تو میں نے انہوں نے دی نہیں تھی, میں تو ان کے اوپر اعتبار میں. کہتا میری جان نکل گئی, میری جمع پونجی ادھر. تو میں نے اپنے جو میرے لیڈر تھے میں نے ان کو فون کیا,
تو کہ وہ انجن ہی نہیں کہ جی یہ ہوا میرے ساتھ. تو آپ نے مجھے کہا بھائی تم لوگ بھی تو بے وقوف ہو, تم نے کیوں اس کو پیسے دے دیے, تم نے رسید لی نہیں, میں کیا کروں اب ادھر لاہور میں بہت پریشان. مجھے ایک اور آدمی مل گیا بکھر کا, تو میں نے کہا یار میں بالکل کہتا ہے میری جان نکلی. میں نے کہا یار میرے ساتھ یہ ہوگا. اس نے کہا تو خان کے پاس چلا گیا. کہ یار میں ان کا مخالف ہوں. اس نے کہا تو جا یار, وہ کچھ نہیں کہتا. کہتا میں چلا گیا کوٹھی پہ, اور کوٹھی ہماری بکھر کا کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس کو معلوم نہ ہو, مشہور, کہ جو پہنچ سکتا تھا ہر آدمی. کوٹھی پہ چلا گیا تو ادھر گیا, میں ملا, لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا جی میں اس طرح آیا ہوں, میرے ساتھ یہ. انہوں نے کسی کو فون کیا, ایس پی کسی کو کیا, کار کرا کرنے کا کہ یہ بندہ ہے, اس کے پیسے اس طرح ہوا ہے. اور گھنٹے کے اندر مجھے ایس ایچ او کو یہاں پیسے پہنچے. کہتا ہے جو گھنٹے ڈیڑھ میں وہ آ گیا ایس ایچ او, اس نے آ کے سلوٹ کیا. اس نے کہا جی یہ پیسے لے گئے ان سے, اور کہتا ہے جی مجھے انہوں نے پیسے حوالے کیے. اب میں اٹھ رہا ہوں, میں نے ان کے گھٹنے پہ ہاتھ لگایا اور میں نے کہا خان جی میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے تو جو بات کرنا چاہتا ہے, لیکن جا کہ تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ تو ہمارا مخالف ہے, اور کہتا ہے تو فلانا ہے, تو فلانے خاندان کا ہے, تیرا فلانا ہے, مجھے سب معلوم ہے, لیکن مجھے ان معاملات میں نے نہیں دیکھنا کہ ووٹ دیے یا نہیں دیے. جاؤ انجن لینا, انجن اب یہ پولیس والوں کے ساتھ جاؤ انجن لو. اور کہتے جی اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے آپ ایکسیپٹ یعنی قبول کریں یا نہ کریں, میں ووٹ اس دفعہ آپ کو دوں گا. تو بیٹا ووٹ آپ کو دے رہا ہوں. یہ ہے یہ مطلب ان کا, حالانکہ ان کا کوئی مطمع نظر یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ووٹ کے لیے کر رہے ہوتے تھے. پر یہ ایک وہاں پہ لاہور کے اندر بیٹھ کے پورے پاکستان میں کہیں بھی کسی کا, اور وہ صرف بکر کے لوگوں کا نہیں, کہیں کے بھی لوگوں کا وہ انسانیت آگے اگر کسی کو تکلیف ہو. اب آگے آ گیا 83 میں چیئرمین رشید اکبر خان بن گیا, بڑے کام ہو رہے. یہ ہماری سڑک بھی نوانی والی تب بنی, اور والد صاحب مجھے یاد ہے کہ انہوں نے بٹھایا ہوا رشید اکبر کو, اور اس کو یہ کہہ رہے کہ اسکول بناؤ اور سڑکیں بناؤ, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, راستے اور سکول بناؤ اور سڑکیں بناؤ. سڑک سے لوگوں کی ایکسیس ہو جائے گی بڑے شہروں تک, اسکول سے تعلیم جائے گی, تعلیم آئے گی, شعور آئے گا, اور جس میں شعور آئے گا وہ ہمیں ووٹ دے گا اگر ووٹوں کی بات ہے. کیونکہ ابھی دبے ہوئے ہیں لوگ. ہمارا تو خاندانی ایسا پس منظر تھا نہیں نا کہ ہمارا سرداری ہے, وہ تو تھی نہیں. ہم تو ایک ہمارے دادا سرکاری افسر, اسی طرح یہ, تو باقی تو وڈیرے تھے, چاہے وہ ڈھانڈلا صاحبان تھے, شہانی صاحبان تھے, یہ تو کچے کے وڈیرے تھے. اور اس وقت جو کلچر تھا جی. اب رشید اکبر خان بن گیا چیئرمین, اور 19 اب تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو وہ بتا دوں جو ان کے اوپر آتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں ہمارے پسند. حمید اکبر خان گورنمنٹ مڈل اسکول شہانی سے انہوں نے مڈل کیا, ہائی اسکول بکھر سے انہوں نے میٹرک کیا, اور یہاں سے جا کے لاہور میں ایف سی کالج میں انہوں نے داخلہ لیا. والد صاحب ادھر تھے حمید اکبر خان, میں وہاں سے کرتا ہوں ترتیب سے. ایف سی کالج سے ہی انہوں نے انٹر کیا, ایف سی کالج سے بی اے کا امتحان دیا. بی اے کے امتحان کے بعد جب نتیجہ آیا تو والد صاحب بہت سخت گیر تھے, ان کے آگے ہماری ضرورت ہی نہیں تھی کہ ہم کچھ بولیں. تو ان کی ایک آدھی کو جو سپلی آئی, والد صاحب نے پوچھا ہاں بھائی تمہارا نتیجہ کیا ہے؟ ہم نے کہا میں پاس ہو گیا ہوں. پاس ہو گیا, اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے اس کو امریکہ بھیج دی کہ جا وہاں تعلیم حاصل کر. وہ ان کا ایسا وہ تھا کہ وہ ڈگریاں وہ تو نہیں دیکھتے تھے کہ آگے دکھاؤ. تو حمید اکبر خان امریکہ گئے, پتہ نہیں سال رہے, کچھ عرصہ وہاں گئے. کمپیوٹر اس وقت نیا کمپیوٹر کا ہوتا, وہاں کرنے گئے. سال رہا, 1.5 سال 2 سال جتنا بھی رہا حمید اکبر خان امریکہ میں. وہاں سے واپس آ گیا, کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی ڈگری کی. واپس آئے تو والد صاحب نے کہا تم, اس وقت چچا کا حبیب اللہ خان کا انتقال ہو چکا تھا 75 میں, تو انہوں نے کہا کہ تو جا کول مائنز کا کام دیکھ لے,
کاروبار پہلے وہ دیکھتے تھے نا، ان کو ادھر بھیجتے تو ڈگری دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش ہوئی. اب ہمارے کھاتے میں اور خان صاحب کے کھاتے میں وہ گریجویٹ ہو چکے تھے. سعید اکبر خان اکثر تقریروں میں جو آپ ان خان صاحب کے مخالفین ہیں یہی تفصیل وضاحت کر رہا ہوں نا. اب سعید اکبر خان نے یہاں سے میڈل کیا شہانی سے، بکھر سے انہوں نے ایک یہ جو وہ ہے نا چگلیہ کے پاس ایک ہوتا تھا پرائیویٹ اکیڈمی ہوتی پنجاب کالج، نہیں یار پنجاب کالج ہو گیا. اس وقت اس کا مجھے نام ذہن سے اترا ہوا ہے، اس کے جو وہ ٹیچر تھا اس کا بڑا عزت والا نام تھا. ان کے کون سا اسکول ان کے وہ اس کا کیا نام تھا؟ ان کی اکیڈمی کا اسکول نہیں کچھ اور تھا. بہرحال وہ اس سے انہوں نے میٹرک کیا سعید اکبر خان نے، اور پھر لاہور میں ایف سی کالج میں ان کا داخلہ ہوا. ایف سی کالج سے انٹر کیا، بی اے کا امتحان دیا. بی اے کا امتحان دینے کے بعد ان کا بھی وہی نتیجہ ہے جو حمید اکبر کا تھا. خان صاحب کو کہا ہم نے بی اے کر لیا. خان صاحب نے ان کو کاروبار کرنے کے لیے دبئی ایک دوست کے ساتھ بھیج دی، سعید اکبر. وہاں دبئی میں رہے، وہ کاروبار آگے، وہ دوست جو یہاں سے اس نے کوئی ایکسپورٹ تھی وہاں کو اس کے معاملات بن گئے، بینک گارنٹی نہ وہ ہوئی، اس کا کاروبار. سعید اکبر خان کو واپس آنا پڑ گیا. سعید اکبر خان واپس آئے تو ہمارا کیونکہ کوئلے کی کانوں کا کام تھا تو خان صاحب نے کیونکہ کوئلہ بٹھوں میں جاتا تھا تو 2 بٹھے بھی پنڈی میں لگائے تھے اور ادھر بھیجا تھا. ہمارا ایک پھوپھی زاد ہے، اس کو، ان کا کیا نام، چھوڑو اس کے نام کو، اچھا اس کو بھیجا تھا. تو وہ نکما تھا، وہ نہیں چلا سک رہا تھا. تو خان صاحب نے کہا سعید کیونکہ تو آ گیا ہے تو جا کے کوئلے کا کام بھی سنبھال، اس کو واپس بھیج، اور ساتھ بٹھے بھی سنبھال. کیوں؟ ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جی ٹکٹیں کاٹتے تھے. جی یہی میں سوال کر رہا تھا کہ تقریروں میں اکثر سیاسی جلسوں میں اس کا جواب یہی تقریریں کرتے ہیں. اس کا جواب بھی سنو. 1979 میں والد صاحب کے ایک دوست سے قمر زمان سے لاہور کے رہنے والے تھے، وہ آئے، انہوں نے کہا جی دنیا میں اب ایئر کنڈیشن کوچز کا وہ آ چکا ہے، پاکستان میں وہ ابھی تک نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم مل کے وہ کام شروع کر لیں، ٹرانسپورٹ کا، ایئر کنڈیشن کوچز کا، ٹرانسپورٹ کا، فلائنگ کوچ. سنیں نا. اب والد صاحب کے دوست سے حاجی زر علی خان جو کہ ٹرانسپورٹر تھے، پبی کے رہنے والے تھے، ان کا بیٹا بعد میں ایم این اے بھی بنا، سینیٹر بھی، اور آصف علی زرداری کا بہت قریبی دوست ہے سردار علی خان. تو والد صاحب نے کہا کہ یار حاجی یہ کام ہے اور بڑا اچھا کام ہے، کیوں نہ ہم مل کے، یہ کہ تو ٹرانسپورٹر ہے. تو اس وقت والد صاحب نے یہاں کچھ زمین بیچی تھی یہ چکوں میں. تو 79 میں ایک یہاں پہ 3 اسوزو ایئر کنڈیشن، یہ جو کوسٹر جتنے سائز کی ہے نا، جی اس سائز کی وہ گاڑیاں تھیں، 3 امپورٹ کی گئیں. اور فلائنگ کوچ کا ایک نام تجویز کیا گیا کہ ان کا نام ہوگا فلائنگ کوچ. 3 حصے دار قمر زمان، حاجی زر علی خان، اور 25% کا حصہ ہمارے خاندان کا، 75% ان دونوں کا، 25% ہمارا. شاید 50% حاجی صاحب کا تھا، 25% قمر زمان کا تھا، 25% ہمارا تھا. ایشیا ہوٹل لاہور میں اس کا ہیڈ آفس بنا. مینجمنٹ جو تھی وہ قمر زمان نے لے لی کیونکہ اس کا آئیڈیا تھا اور اس نے کہا جی میں چلاتا. پنڈی میں پہلوی ہوٹل میں اس کا بنا اڈا اور دفتر. تو والد صاحب نے حمید اکبر خان کو پہلوی ہوٹل کا انچارج بنا دیا، تو اسی لیے سعید اکبر خان کو مائنس پہ بھیج دیا کیونکہ حمید اکبر ادھر چلے گئے تھے. تو اب ہم نے 1979 میں پاکستان میں ایئر کنڈیشن کوچز چلانے والے، سب سے پہلے چلانے والے ہم لوگ تھے. اور نام ہی آپ نہیں تجویز، ہم نام بھی فلائنگ کوچ پہلی وہ تھی نا، پہلی ایئر کنڈیشن ٹرانسپورٹ تھی جس کا ہم نے نام فلائنگ کوچ رکھا. تو وہ نام ہی اب ہر ایئر کنڈیشن کوچ کو لوگوں نے فلائنگ کوچ کہنا شروع کر دیا. اس وقت ٹرانسپورٹ بھی کم ہوگی، لوگوں کی ضروریات بھی ہوگی. اس وقت تو سفارشیں آتی تھیں سیٹیں رکھتے سیٹ کے لیے. جاؤ لاکھ کا مارشل لا دور تھا. اور اسلام آباد سے پنڈی پہلوی ہوٹل لیاقت باغ کے سامنے، لاہور تک، لاہور پہلے سب سے پہلے لاہور اور اسلام آباد، پنڈی لاہور. حمید اکبر خان وہاں تھے. اب بھائی ٹرانسپورٹ میں چلا رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں ٹرانسپورٹ کا مالک ہوں. تو
رزق حلال کما رہا نہیں مطلب کہ یہ تو ٹکٹیں کاٹتا تھا، بالکل ٹکٹیں تو کاٹوں گا، ٹکٹ کاٹوں گا تو گاڑی چلے گی، گاڑی چلے گی اب یہ ہوا بعد میں کچھ حالات ایسے بنے کہ وہ کام میں سے خان صاحب نے آپ کو الگ کر لیا، حاجی صاحب بھی الگ، کچھ قمر زمان صاحب کچھ کر گئے کام. وہ قمر زمان صاحب نے پھر اسی کام میں سے فلائنگ پیپر، پولی پیپر، وہ بہت بڑے انڈسٹریلسٹ بن گئے. ٹھیک ہے جی. ان کے پھر ایک بیٹے کی شادی نواز شریف صاحب کے کزن کے ساتھ ہوئی، وہ میاں ادریس معراج وغیرہ کی بہن کے ساتھ. حاجی صاحب نے، حاجی ظہر علی خان نے اس کے ساتھ کیونکہ مسئلہ ہو گیا تھا تو اس وجہ سے ان کے مقابلے میں انہوں نے نیو فلائنگ کوچ کے نام سے پھر چلا دی، لیکن ہم نے پھر وائنڈ اپ کیا. تو یہ جو اس کا جواب ہے کہ جی یہ ٹکٹیں کاٹتے تھے. ٹھیک ہے. اب آپ کے 2-3 سوالوں کا جواب تو یہ بھی آ گیا. اب آ گیا جی 2 جواب آ گئے جی. ایک تو یہ ٹکٹیں کاٹنے والا آ گیا، تعلیم والا. تیسرا یہ کہ یہ نیوانی کچھ نہیں تھے اور یہ کیسے اتنا ان کے پاس یہ مالی وسائل اور وہ کاروبار میں بھی آپ نے مطلب بتا دیا کہ ہمارے کاروبار. اب رشید اکبر کی تعلیم، حفیظ اللہ اور رشید اکبر دونوں جماعتی تھے. حفیظ اللہ خان مرحوم اور دونوں ہم سارا ایک جوائنٹ فیملی تھی، ایک ہی گھر میں سارے رہتے تھے. کلاس فیلو بھی. اب یہ 8ویں تک یہاں پڑھے بکر میں اور 9ویں میں ان کو لاہور لے جایا گیا. تو چبرجی ماڈل ہائی اسکول تھا چبرجی میں، یہ وہاں تھا. وہاں سے انہوں نے میٹرک کیا. میٹرک کے بعد حفیظ اللہ خان ایف ایس سی میں ان کا داخلہ ہوا ایف سی کالج میں، اور رشید اکبر خان کا داخلہ ایف اے میں ہوا اسلامیہ کالج ریلوے میں. انہوں نے وہاں سے ایف اے کیا، حفیظ اللہ خان نے ایف ایس سی کیا ایف سی کالج سے، اور وہ ایف ایس سی کے بعد بی اے کرنے کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوئے. رشید اکبر بی اے کرنے کے لیے بھی اسلامیہ کالج میں ہی داخل. حفیظ اللہ خان نے بی اے کر لیا اور سنیں انہوں نے بی اے کر لیا. رشید اکبر خان 79 میں بی اے کا امتحان دے کے جب یہاں آئے 79 میں، ٹھیک ہے، تو جب یہاں آئے یہاں انہوں نے آ کے سیاست میں ذرا شامل ہو. جوان تھا. ایک محمد خان ہوتا تھا کلاچی ادھر حسین آباد کا، وہ محکمہ ٹیلی فون میں ہوتا تھا. کپتان صاحب اس وقت زندہ تھے، وہ کوٹھی میں رہتے تھے. رشید اکبر نے پرانے مکان میں رہائش کی. اس نے کھمبے سے وہ نمبر کی تار محمد خان نے اس کو فون کی کھینچ کے دی تھی، مجھے اچھی طرح یاد. تو محمد خان اور ایک ملازم حسین شاہ ہوتا تھا حسین آباد کا، وہ یہ 2. پھر خان صاحب نے رشید اکبر کو کہا کہ تم اگر وہیں رہتے ہو تو تم داجل میں رہو، جو شاہانی صاحبان کا گڑھ تھا. داجل میں ہماری زمین ہے، وہاں بڑا اچھا مکان بنا ہوا تھا، وہاں پہ سلسلہ. تو انہوں نے کہا کہ تم وہاں جا کے رہو. تو رشید اکبر نے وہاں کیا زمیندارہ بھی کرو لوگوں اور جو لوگ وہاں پہ دبے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا پروموٹ. اب وہ وہاں پہ کچھ لوگ ایسے تھے جو وہاں پہ لوگوں کو دباتے تھے، تھوڑی بدماشی کرتے. تو اس نے جا کے ان کو پہنچ کے ان کی بدماشی خوف ختم کیا، لوگوں کے خوف ختم کیا. اب یہ پاپولر ہو گیا. اور وہیں کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مہار قوم تھی، ان کو بندے پکڑ کے، اس وقت یہ داجل دریا خان تھانے میں تھا، وہ پکڑ کے لے گئے. تو یہ ان کے ساتھ تھانے گیا. تو ایس ایچ او تھا کوئی، اس نے بوتلیں منگا کے رکھی، لیکن باتوں میں کو آپس میں ان کی گرما گرمی ہو گئی. اس نے بوتل اٹھا کے اس کے سر میں ماری، وہ نیچے گر گیا، بے ہوش ہو. وہ ایس ایچ او یہ وہاں سے نکل آئے. خان صاحب تھے، ایس ایچ او کو معطل کروا دیا اور اس کا نام بن گیا. وہ اس وقت کے ایس ایچ او کو مار دیا کہ رشید اکبر بھائی بڑا ہے. اور وہ اس کا پوائنٹ تھا جہاں سے یہ بہت پاپولر ہوا ہے کہ اس کا بہت نام بنا. اب رشید اکبر کا بھی آخر نتیجہ وہی نکلا بی اے کا کہ یہ بھی کسی سبجیکٹ میں رہ گیا، لیکن بڑوں کو یہی بتایا کہ پاس ہے. اب کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی. حفیظ اللہ پاس ہوا، وہ اس نے لا کالج میں داخلہ لے لیا. ان کو ضرورت ہی نہیں پڑی، پاس ہی رہے. یہ تو مشرف کی مصیبت آئی کہ وہ ورنہ یہ بی اے کے امتحان دیے، اس میں ایک آدھے سبجیکٹ میں ہوئے فیل. وہ ایف سی کالج میں پڑھے، یہ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں پڑھے. تو یہ جو ہوا نا کہ یہ پڑھے لکھے نہیں اور فلان ہے ڈھمکانا، یہ سب پروپیگنڈا ہے. ہم لوگ، میں، میرا چچا زاد متی اللہ خان
اور میرا چھوٹا بھائی جو کہ ڈاکٹر ہے شبیر اصغر خان، اور ایک ہمارا پھوپھی زاد بھائی ہے محمد اختر خان۔ میں مطیع اللہ اور محمد اختر کو ہم لوگ 1974 میں 5ویں جماعت تک نوانی میں پڑھے، اختر اس وقت تیسری میں تھا، چوتھی میں، اور مطیع اللہ چھٹی میں جا کے داخل ہوئے لاہور میں سینٹرل ماڈل اسکول لوئر مال روڈ لاہور۔ تو ہم نے وہاں سے میٹرک کیا، اس کے بعد میں نے ایف ایس سی گورنمنٹ کالج آف سائنس وادت روڈ سے کیا، مطیع اللہ ایف اے میں تھا ایف سی کالج میں۔ تو خان صاحب کی سختیاں تو تھیں، وہ اسی دوران میں وہاں سے بھاگ گئے۔ اختر پہلے ہی بھاگ چکا تھا، اختر پہلے آ چکا تھا، وہ یہاں آ گیا، وہ یہیں پہ کوئی میٹرک کچھ کر رہا تھا کس طرح۔ تو مطیع اللہ بھاگ آیا، میں نے ایف ایس سی وہاں سے کی، پھر میں بی اے میں چلا گیا۔ آپ نے اپنی تعلیم کو، میں نے ایف ایس سی سے گورنمنٹ ایف سی کالج لاہور سے میں نے بی اے کیا، اس کے بعد آفٹر ورڈ میں نے ایم بی اے کیا۔ مطیع اللہ وہاں سے آگے اس نے ایف اے کیا آگے بکھر سے، اور اس وقت یہاں کا یونین کی جو اسٹوڈنٹس یونین کا ایک رول بھی ہے، اس کو بھی لیڈ کر رہا تھا، صدر بن گیا یونین۔ ہاں اس طرح کا اس نے یہاں پہ آ کے وہ کیا۔ پھر 1984 میں لیڈرشپ تھی کیا اس میں اس کو شوق تھا تھانے دار بننے کا، پولیس افسر۔ اس نے 1984 میں پولیس میں وہ کر دیا، خان صاحب ناراض ہوئے کہ کیوں تو نے کیا، بہرحال وہ اس کو پھر کرنا پڑا۔ پھر 1984 میں وہ اے ایس آئی ہو گیا۔ تو یہ ہے اب اس طرح۔ اب رشید اکبر 1985 کا الیکشن لڑ رہا ہے قومی اسمبلی کا۔ سعید اکبر کا پہلا الیکشن، چیئرمین تو تھا نا، پہلے تو چیئرمین سیاست میں ابھی تھا چیئرمین، لیکن الیکشن اس وقت یہ چیئرمین لڑ سکتے تھے ترجیحاتی الیکشن جیسے اب ہو رہا ہے، مطلب اس طرح۔ اب وہ 85 کا الیکشن ہے، رشید اکبر امیدوار ہے قومی اسمبلی کا۔ گروپ کی میٹنگ ہو رہی ہے، منکیرا والی جو سیٹ تھی صوبائی اسمبلی کی، اس میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے۔ ملک اقبال چینا کہ جی میں امیدوار ہوں، ادھر سے بلوال تھے، انہوں نے کہا ہم بھی امیدوار ہیں۔ تو بیچ کا راستہ مختار خان مگسی بیچ میں وہ پڑے، اس وقت بھی ہاں انہوں نے خان صاحب سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ مسئلہ حل ہوگا نہیں، اگر وہ امیدوار ہوں گے تو پھر ہم بھی بن جائیں گے، تو آپ اپنے خاندان میں سے کسی کو لیں، وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ تو سعید اکبر جو پنڈی سے آیا تھا، وہ الیکشن کیمپین کے لیے رشید اکبر کی اس کو امیدوار بنا دیا گیا۔ مشاورت جو ہوئی پوری مان گئے نا، سارے گروپ مان گئے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے خاندان میں سے، حالانکہ والد صاحب نے کہا نہیں یار میں، انہوں نے کہا نہیں بس یہی۔ سعید اکبر خان ہو گیا صوبائی اسمبلی کا امیدوار منکیرے والی سیٹ سے، قومی پہ رشید اکبر خان، صوبائی پہ ادھر حافظ ممتاز علی خان اور ادھر سعید اکبر خان۔ والد صاحب حافظ ممتاز علی خان صاحب کے بارے میں بہت اچھے خیالات رکھتے تھے، زبردست ماشاءاللہ، کہ یہ بندہ بہت دور اندیش ہے، اور بکھر کے اندر ایک جو ہم آہنگی ہے، اتحاد مذہبی، اس کے اندر اس کی سوچ بہت اچھی ہے، اور ان کے ساتھ ہمیشہ ان کی بہت محبت والا تعلق ہے حافظ صاحب سے۔ رانا آفتاب صاحب کے جو والد صاحب ہیں، بڑے بھائی ہاں۔ تو اس وقت وہ امیدوار ان کے مقابلے ملک نذیر اترا تھے، سعید اکبر خان کے مقابلے میں اورنگزیب جھمٹ صاحب تھے، رشید اکبر خان کے مقابلے میں امان اللہ خان شہانی صاحب تھے۔ اب رشید اکبر خان یہاں بڑا پاپولر تھا، اور ہمارے ورکر ان لوگوں میں بہت وہ تھا کہ یار اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، رشید اکبر۔ ہاں ادھر امان اللہ خان بڑے عرصے کے بعد لاہور سے واپس آئے تھے، وہ اکثر ہی ان کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ وہ آئے، ان کے اپنے ایک ظاہر ہے نیٹ ورک تو تھا، وہ واپس آئے، ان کو ایک غرور تھا ہمارے والوں کو کہ اس کو ہرا کوئی نہیں سکتا، انہوں نے محنت بہت کی لوگوں کو جا کے کہ مجھے لڑکے سے نہ ہرا۔ اس وقت 3 دن بعد ایم پی اے کا الیکشن ہوتا تھا، ایم این اے کے بعد۔ جب نتیجہ آیا قومی اسمبلی کا تو رشید اکبر خان 2400 ووٹوں سے ہار گئے، ایم این اے سے امان اللہ خان شہانی منتخب ہو گئے۔ اب والد صاحب کا فون آیا کہ تم لوگ فلاں ڈھمکاؤ، بڑی انہوں نے سختی کرتے تھے کہ تم لوگ وہاں کیا کر رہے ہو، تم الیکشن ہار گئے ہو اتنا کام کرنے کے بعد،
اگر اب صوبائی سیٹ ہار گیا سعید اکبر، میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں، ہم لوگ سارے منکیرا چلے گئے ہر حالت میں ہم نے سیٹ جیتنی، ٹارگٹ آپ امان اللہ خان شاہنی نے منکیرا میں جا کے وہاں تقریر کی، بڑی دھمکیاں منکیاں تھیں نہیں کہ ہم تو یہاں پہ اب ان کو نہیں آنے دیں گے، ہم بندے بھی مارنے پڑے مار دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر۔ بہرحال ہم وہاں گئے، 3 دن کے اندر ہم نے سارا لوگ روتے تھے کہ جی ہم تو اس غلطی میں دے گئے کہ رشید اکبر تو جیتا ہوا ہے، چلو وہ بیچارہ آیا منتیں کرنے، چلو ہم ووٹ دے دیتے، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا وہ ہار جائے گا۔ تو سعید اکبر خان آدھے حلقے میں 17,000 ووٹوں کی لیڈ سے پہلی دفعہ ایم پی، جہاں 2400 سے ایم این اے ہارا ہے ہمارا، اور وہ 17,000 ووٹوں سے ایم پی اے بن گئے، پہلا ممبر صوبائی اسمبلی۔ یہاں نذیر اترا صاحب بن گئے، وہاں تاج خان نذیر اترا اینٹی تھے ہمارے، جی وہ شاہنی صاحب کے ساتھ تھے، ہمارے تو حافظ صاحب بھی ہار گئے، ظاہر ہے جب ملک نذیر جیتے تو وہ تو ہار نہیں تھے، تو یہ اب مجھے یاد نہیں ہے۔ تو اب ادھر تاج محمد خان صاحب بن گئے کلور کوٹ والی سیٹ میں۔ اس وقت جو قومی کا وہ حلقہ تھا نا، دریا خان جو تھا، یہ میاں والی والے حلقے کے ساتھ۔ لیتے ہیں ناظرین ایک تھوڑی سی بریک، اور پھر تھوڑی دیر بعد پھر خان صاحب کو ہم تکلیف دیں گے۔ یہ سلسلہ انٹرویو کا اور سیاست کا یہ جاری رہے گا۔ آپ سن رہے تھے خصوصی انٹرویو نعمانی خاندان کا سیاسی پس منظر اور نعمانی خاندان کا تاریخی پس منظر اور انٹرویو سردار سجاد اصغر خان شاہانی کی زبانی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیں 12 نیوز۔